بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جو خالق ہے، تمام چیزیں اس کے علاوہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے، تمام چیزیں اس کے علاوہ اس کی عابد ہے، عبادت گزار ہے، وہ رازق ہے، تمام لوگ اس کے رزق کے محتاج ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت کے باہر نہیں ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے اپنی نبوت کے حق کو ادا کیا۔ اللہ نے جو کچھ آپ پر اتارا تھا، آپ نے ہو بہو وہ تمام چیزوں کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ آپ نے کسی بھی قسم کی اس میں خیانت نہیں کی، کوئی بھی چیز آپ نے نہیں چھپائی، بلکہ جو مکمل دین آپ کو دیا گیا تھا، آپ نے وہ مکمل دین لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہوں گے، آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے بے مقصد زندگی۔ کون سی زندگی ہے جو بے مقصد ہے؟ کس جینے کو بے مقصد جینا کہا جائے گا؟ کیا واقعتاً زندگی بے مقصد جینے کے لیے اللہ نے دی ہے؟ اللہ نے یہ کائنات کا جو نظام بنایا ہے اور اس کو چلا رہا ہے،
اور انسانیت کو پیدا کیا ہے، اس کے ذریات دے رہا ہے، کیا انہیں بے مقصد جینے کے لیے سب کچھ دے رہا ہے؟ اسی ایک سوال کا آج جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی میں نے جس سورہ کو خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کیا ہے، چھوٹی سی سورت ہے لیکن مفصلات میں سے ہے، یہ قرآن کی ان سورتوں میں سے ہے جن کی آیتیں چھوٹی ہے، جن کی آیتیں کم ہیں، لیکن حکم کے اعتبار سے وہ کامل صورتیں ہیں، مفصل صورتیں ہیں، مکمل صورتیں ہیں۔ تو یہ سورۃ العصر انہی مفصلات میں سے ہے جس کا مضمون کامل ہے، مکمل چیزیں اس سورہ کے اندر دے دی گئی۔ مفسرین نے، جو قرآن مجید کے مفسرین ہیں، اس سورہ کے بارے میں کہیں لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے، اس آخری امت کے لیے، اس انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے پوری قرآن نہ اتار کر، یہ 30 پارے نہ اتار کر صرف اسی ایک سورت کو بھی اتار دیتا تو انسانیت کی نجات کے لیے کافی تھا، اس کی زندگی کے مقصد کے لیے کافی تھا۔ اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، وہ کیوں جی رہا ہے، زندگی کیوں گزارنی ہے اس کو، یہ سب کچھ معلوم کرنے کے لیے ایک ہی سورت کافی تھی۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اپنے تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، ہذہ السورہ فیہا وعید شدید، یہ وہ سورت ہے جس میں بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت تنبیہ ہے، لأن اللہ حکم بالخسار علی جمیع الناس، کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت پر، تمام بنو آدم پر، تمام نسل آدم پر خسارے کا حکم لگا دیا، گھاٹے کی زندگی کا حکم لگا دیا، بے مقصد زندگی کا حکم لگا دیا۔ ان کی لائف، ان کی زندگی بیکار ہے، خسارے کی ہے، گھاٹے کی ہے، نقصان کی ہے۔ اللہ نے قسم کھا کر اس کے اندر تنبیہ کر دی، جن کے اندر یہ چیزیں نہ ہو، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے بعد کیا، تو کہتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ كَمَ بِالْخِسَارَ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت پر خسارے کا حکم لگا دیا، لاس، نقصان کا حکم لگا دیا۔ کوئی انسان فائدے کی زندگی، حیات مقصدی نہیں گزار رہا ہے، بلکہ بے مقصد زندگی کو وہ گزار رہا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں۔ کیا عالم، کیا عام آدمی، کیا مالدار، کیا غریب، کیا شان و شوکت والا، کیا اجنبی، کسی کی کوئی خصوصیت نہیں، کیا نبی، کیا نبی کی امت، کسی کا ذکر نہیں ہے اس کے اندر، کسی کی تخصیص نہیں ہے۔ اگر کامیابی کی تخصیص اللہ نے کی ہے، خسارے سے بچنے کی تخصیص اگر اللہ رب العزت نے کی ہے، تو اس کے بعد کی آنے والی آیتوں میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، کہا جس کے زندگی کے اندر وہ بات کی چیزیں ہوگی، وہ بات کے معاملات ہوں گے، وہ خسارے سے بچے گا، وہ نقصان سے بچے گا، اس کی زندگی فائدہ مند زندگی ہوگی، وہ زندگی مقصد کے لیے جیے گا۔ جو زندگی دی گئی ہے اس کی زندگی نقصان سے بچے گی۔ پہلا معاملہ الا الذین آمنوا، وہ آدمی جو بغیر ایمان کے جیتا ہے، بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کے لیے۔ تو جتنے بے ایمان ہیں، کفر و شرک پر زندگی گزار رہے ہیں، اور جتنے وہ لوگ ہیں جنہیں ایمان اور عقیدہ پتہ نہیں ہے، جانتے نہیں ہے ایمان کیا ہے، پتہ نہیں ہے ایمان کہا کس کو جاتا ہے، بس جی رہے ہیں، کوئی علم نہیں۔ کبھی کبھی انسان صرف کلمہ پڑھ کر یہ سوچتا ہے کہ کلمے کی فضیلت ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کیا وہ جنت کہا، جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ بے شمار حدیث کے اندر واقعتاً یہ فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ جیسے ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی ذر رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم وعلیہ ثوب ابیض،
ثم أتيته وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حالت میں کہ آپ سوئے رہے ہیں اور آپ نے ایک سفید چادر اوڑھی ہوئی ہے. آپ کو سوتا دیکھ کر میں واپس لوٹ گیا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا نہیں. پھر کچھ دیر کے بعد آیا, دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی سو رہے ہیں. پھر واپس چلا گیا میں. پھر کچھ دیر کے بعد آیا, وقد استيقظ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ چکے تھے اور کہہ رہے تھے وہو یقول من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا. فقلت وإن زنا وإن سرق, میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملے سنے تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی اگر وہ چوری کیا, اگر وہ زناکاری کیا, وإن زنا وإن سرق, زناکار ہے, چور ہے, تب بھی جنت میں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وإن زنا وإن سرق. اس کلمے کو اس نے پڑھا, اس گواہی کو اس نے دے دی, کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس کلمے کا اقرار کر لیا. اب یہ اگر گناہ بھی کیا ہے, وہ گناہ اس کو جنت میں جانے سے نہیں روکیں گے, وہ جنت میں جائے گا. پھر میں نے دوبارہ کہا وإن زنا وإن سرق. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ وہ زناکاری کیا, چوری کیا, تو تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَوْ رَغِمَ أَنْفُ أَبُو ذَرٍ فَخَرَجَ أَبُو ذَرٍ وَهُوَ يَقُولُ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گرچہ کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے. یہ عرب کا محاورہ تھا, جب کوئی بات کو نہیں سمجھتا تو کہتے ہیں کہ تمہاری معاملہ اتنا ہو گیا کہ سمجھ نہیں, ٹھیک ہے تمہاری ناک خاک آلود ہو جائے, تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات, اس طرح کہا کرتے تھے. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں, راوی حدیث کہتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے اور کہہ رہے تھے کہ اگرچہ کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے. تو بہت سارے لوگ یہ تقیہ کیے ہوئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تو بس جنت ہے, اور اسی بے مقصد زندگی کے اندر وہ اپنے زندگی کے ایام کو گزار رہے ہیں, اسی خوش فہمی کے اندر زندگی کے ایام گزار رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, مومن ہیں, ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, ایک نہ ایک دن جنت ہمیں ملے گی. سوال یہ ہے کہ کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے وہ جاننا ضروری ہے. کیسے ہم نے اتنے آسانی کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا, جبکہ کلمے کے اس دل میں آنے کے لیے کفر کا دل سے نکلنا ضروری ہے, طاغوت کا انکار ضروری ہے, معبودان باطل کا انکار ضروری ہے, اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا ترک لازمی ہے, اس کے نعیت و صفات میں کسی اور کو شریک نہ ماننا یہ ضروری ہے. اگر اس کے نعیت و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں پھر کلمہ پڑھتے ہیں, یہ کلمہ نہیں رہے گا, یہ کلمہ اس کا عقیدہ نہیں بنے گا. طاغوت کے انکار کے بغیر لا الہ الا اللہ پڑھ لے فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے جاننا اس عقیدے میں بہت ضروری ہے. آپ نے سورۃ قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی نا, وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. آیت الکرسی کے بعد والی آیت کریمہ ہے یہ. جس نے طاغوت کا انکار کیا پھر اللہ پر ایمان لے آیا, وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, جس نے طاغوت کا انکار کیا پھر اللہ پر ایمان لے آیا, وہ مضبوط دستے کو پکڑ لیا. اسی لیے جو کلمہ ہے سب سے پہلے انکار ہے اس کلمے میں. اسی لیے بعض لوگ بولتے ہیں آدمی پہلے کافر بنتا کہتے پھر اس کے بعد مومن بنتا کہتے. جب بھی کلمہ پڑھتا, بعض لوگوں کی سوچ دیکھیں, جب بھی کوئی بندہ مومن لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے پہلے کافر بنتا پھر ایمان والا بنتا ہے. یعنی ہر وقت جب کلمہ پڑھتا ہے اس کا تجدید ایمان ہوتا ہے, کفر کا پہلے کافر ہوتا ہے پھر مومن. ایسا نہیں ہے. اس کلمے سے آدمی ایمان والا ہی بنتا ہے. زندگی بھر اس کا ورد کرے, اس ایک مرتبہ کلمے کو کلمے کی حیثیت سے پڑھنے کے بعد پھر کافر نہیں بنے گا. لیکن لغوی طور پر اس کا ترجمہ کر کے سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے
کیونکہ جو بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ لغوی طور پر اگر دیکھا جائے تو لا الہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آدمی نے تو سب کا انکار کر دیا نا، کیا کیا نہیں کیا؟ لا الہ میں تمام معبودوں کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اقرار نہیں ہے کسی کا بھی، لا الہ کوئی نہیں ہے معبود، سب کا انکار کر دیا، اللہ کا بھی انکار کر دیا وہ، کیونکہ کسی کو معبود مان ہی نہیں رہا ہے وہ۔ پھر اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے الا اللہ، مگر اللہ۔ اسی لیے اہل علم نے یہاں پر اس لا الہ الا اللہ کے اندر ایک لفظ کو پوشیدہ مانا ہے، پوشیدہ مانا ہے ایک لفظ کو۔ کون سا لفظ؟ لا الہ الا اللہ، اے لا معبود بحق الا اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق۔ اب حق معبود کا انکار نہیں ہو رہا، معبودان باطل کا انکار کر رہا بندہ، مگر حق معبود کو مان رہا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد۔ پھر وہ حق معبود کون ہے؟ وہ حق معبود کون ہے؟ لا الہ کوئی معبود ہے برحق نہیں، یہ ترجمہ، کوئی حقیقی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کا یہ ترجمہ، اے لا معبود بحق الا اللہ، حقیقی کوئی معبود نہیں ہے، حقیقی کوئی معبود نہیں ہے، یعنی جتنے غیر حقیقی معبود ہیں ان کا انکار کر رہا، پھر حقیقی معبود کو اپنے عقیدے میں رکھ رہا کہ حقیقی معبود کو میں مانتا ہوں، باطل معبودوں کا میں انکار کرتا ہوں۔ وہ معبود حقیقی کون ہے اس کا نام لے کر اظہار کر رہا الا اللہ، وہ معبود برحق جس کو مان رہا ہوں میں نے، جس کا انکار نہیں کیا، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کلمے کو اور اس عقیدہ توحید کو۔ جس دن یہ سمجھ میں آ جائے تو ضرورت نہیں ہے آدمی کو یہ کہنے کی کہ معبودان باطل کو چھوڑ دو، خبر پرستی چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، تعویذ گنڈے چھوڑ دو، پلیتے چھوڑ دو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے شرک کامل کو چھوڑ دو، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سب چھوڑ کر لا الا اللہ کہے گا، وہ سب کا انکار کر کے اس کلمے کو پڑھے گا۔ اسی لیے اہل مکہ 13 سال بڑے بڑے سردار ابو جہل جس کو ابو الحکم کہا جاتا، اس کو بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ وہ سچ سمجھتا تھا اس کلمے کو۔ مکہ کا ایک ایک فرد اس کو معلوم تھا اس کلمے کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے، اس کلمے کے پڑھنے سے کیا چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور صرف کس چیز کو ماننا پڑتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مخالفت میں انہوں نے کہا کہ محمد ایک اللہ کے لیے اتنے معبودوں کو چھوڑے، ہم ایک اللہ کے لیے اتنے معبودوں کو جو 360 خانے کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، ان 360 کو ان کے علاوہ کو صرف ایک اللہ کے لیے چھوڑے، ھذا شیء عجاب، یہ بڑی عجیب چیز ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم بول رہے چھوڑنا کس کو ہے؟ غوث کا بھی دامن نہیں چھوڑنا ہے، دستگیر کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، بندے نواز کو بھی بندے نواز سمجھنا ہے، غریب نواز کو بھی غریب نواز سمجھنا ہے۔ مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا بھی ماننا ہے، اس میں فرق کیا پڑنے والا ہے؟ گنج بخش بھی ہے، خواجہ فرید الدین بھی ہے، گنج شکر بھی ہے، داتا بھی ہے، سب کچھ ہے، سب مانتے ہیں، کلمہ پڑھنے سے فرق کیا پڑنے والا ہے؟ تو کلمہ پڑھائی کہاں ہے؟ الا الذین آمنوا، جس نے ایمان لایا وہ مقصد والی زندگی کو جی رہا ہے، جس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے وہ بے مقصد زندگی ہے، وہ جی رہا ہے بس، اس کی زندگی کا اس کی نزدیک کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک آدمی ایمان لا لے، عقیدے کو بھی سمجھ لیا، لیکن عمل نہیں ہے، وہ عامل الصالحات، کیونکہ اسی ایک پوائنٹ پہ گفتگو لمبی کرنا نہیں ہے مجھے، کیونکہ بے مقصد زندگی کے جو مین پوائنٹس جو اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے وعدے کر دیے، بس دوسرا معاملہ کیا؟ وہ عامل الصالحات۔ بعض آدمی یہ سوچ رہے ہیں کہ بس میرا عقیدہ مضبوط ہو گیا، اور دوسرے معنوں میں خاص کر ہم لوگ، ہمیں تو سرٹیفکیٹ مل چکی ہے جنت کے، کئی کو اہل حدیث ہے ہم،
نام کے سامنے سلفی لکھ لیتے تو مسئلہ ہی ختم ہے، سمجھو. سلفی نام کے ساتھ لکھ لیے تو ختم. اب کنفیوز ہو رہا ہے کہ انہوں جامعہ سلفیات فارغ ہے، یہ کون سے سلفی ہے نہیں معلوم. اداروں کی معاملات وہ الگ ہے. جو جامعہ سلفیہ بنارس سے فارغ ہوتا ہے ان کے نام کے آگے عالمیت کے طور پر سلفی لکھا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کے ناموں کے ساتھ بھی دکھ رہا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کے ساتھ سلفی لکھ رہا ہے. تو یہ کون سا سلفی کا معاملہ ہے واللہ عالم. لیکن رجحان یہ ہے کہ بس ہمیں تو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کیونکہ ہم اس جماعت سے جڑ چکے ہیں، اسی لیے عمل نہیں بھی کرے تو چلتا، کیسا بھی عمل کریں گا چلتا. اس لیے ہم چند چیزوں میں قرآن حدیث دیکھتے، باقی چیزوں میں سمجھتے ضرورت نہیں ہے. لوگوں سے بحث کرنا ہے رفع دین پہ، جب یہ حدیث سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے حدیث، آمین بالجہر کے لیے حدیث، جتنا ہم کر رہے ہیں جس میں ہم کو تکلیف نہیں ہے اس میں حدیث بھی بولیں گے، قرآن کی دلیل بھی لیں گے، بحث بھی کریں گے. جب آ گیا اپنی معاملات زندگی کا معاملہ، جب آ گیا کاروبار کا معاملہ، جب آئے گا رشتوں کے نبھانے کا معاملہ، جب آئے گا معاشری زندگی کا معاملہ، جب آئے گا پڑوسیوں کے حقوق کا معاملہ، جب آئے گا ماں باپ کے حقوق کا معاملہ، جب آئے گا رشتہ داروں کے حقوق کا معاملہ، جب آئے گا دنیا کی جو بھی امور ہے ان امور کا معاملہ، جب بول رہے کہ یار میرے کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کو میں دیکھنے والا بھی نہیں ہوں. لیکن میرے دوستو ایسا نہیں ہوگا. جو آدمی بے عمل زندگی گزار رہا ہے وہ بے مقصد زندگی گزار رہا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد جو عمل نہیں کر رہا ہے، نیک عمل نہیں کر رہا ہے، اچھے عمل نہیں کر رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی زندگی کامیاب زندگی گزر رہی ہے، نہیں، گھاٹے کی زندگی گزار رہا ہے. وہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی بے مقصد زندگی گزار رہا ہے. وہ جو عمل نہیں کر رہا، عمل کس کا نام ہے؟ عمل صالح کس چیز کا نام ہے؟ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا لانا، جن کاموں سے روکا ان کاموں سے رک جانا، یہ عمل ہے، یہ عمل صالح ہے. اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹر کا معاملہ نہیں چلے گا. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، جہاں جیسا مطلب ایسا زندگی گزار لیے، نہیں. عمل الصالحات لازمی ہے آدمی کو مقصد کی زندگی گزارنے کے لیے، اور اسی عمل کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو زندگی دی، توحید دی، کتاب دی، نبیوں کو بھیجا کہ تم عمل کرو اس دارالعمل میں، عمل کر کے آؤ، کام کر کے آؤ. یہاں پر یہاں آرام کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا، یہاں انجوائمنٹ کے لیے اللہ رب العزت نے نہیں بھیجا، یہاں عیش و عشرت کے لیے اللہ رب العزت نے نہیں بھیجا. یہاں رب نے بھیجا ہے تو امتحان کے لیے بھیجا ہے. یہ اللہ نے زمین پر اتارا ہے جنت آدم حوا کو، اس نسل آدم کو اس لیے اتارا یہاں پر تاکہ وہ عمل کر کے بتلائیں. اسی لیے اللہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی اللہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے. تمہیں زندگی دی ہے، موت بھی دے گا، اور کل پوچھے گا کہ تیری زندگی کیسی گزری تھی. اور اللہ جاننا چاہتا ہے اس زندگی کے اندر ایکم احسن عملا، تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. لیکن اس مقصد کو ہم نہیں سمجھے ہیں کبھی بھی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد نیک اعمال. کیوں ایمان سب سے پہلے؟ کیونکہ ایمان کے بعد کوئی نیک عمل، ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل ہو ہی نہیں سکتا. ہر عمل اچھا عمل تب بنے گا جب آدمی کی زندگی میں ایمان اور عقیدہ رہے گا، عقیدہ توحید رہے گا. پھر اس کے بعد بعض لوگ اتنا بھی کر لے رہے، ایمان بھی کر رہے، نیک اعمال بھی کر لے رہے، بڑے میں میری فکر کر لے رہا ہوں لہذا جتنا معلوم ہے اتنا عمل کر لے رہا ہوں، جیسا ہے ویسا کر لے رہا ہوں. میں کسی کے اچھے میں نہیں، کسی کے برے میں نہیں، کسی کو اچھا بول کر نہیں، کسی کو برا بول کر نہیں. میری زندگی میں میری فیملی، میرا معاملہ. بات تو بڑی فیملی بھی نکو بھائی، بیوی بھی نکو، بچے بھی نکو، کہاں تو مریں دے، میرا میں سوچ لیتا ہوں خالی. بعض لوگوں کی زندگی کا معاملہ ایسا ہے کسی کی فکر نہیں ہے ان کو.
وہ اپنے آپ کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، خود تہجد گزار بننا چاہ رہے ہیں، 5 وقت نمازی بننا چاہ رہے ہیں، روزہ دار بننا چاہ رہے ہیں، جو بھی نیک ایکٹیویٹیز ہے کرنی چاہ رہے ہیں، بیوی کیا کر رہی، بچے کیا کر رہے، پڑوس کیا کر رہے، دوست احباب کیا کر رہے، رشتہ دار کیا کر رہے، کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے کسی مخلوق سے، بس اپنی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا تہجد گزار بننا، ان کا 5 وقت نماز کا پابند بننا، یا جو بھی نیک عمل کرنا ہے کر رہے ہیں اور یہ سوچ کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس مقصد کے اندر وہ کامیاب ہے، غلط ہے۔ کیونکہ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری چیز کا ذکر کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ وہ صرف ایمان لاتے ہیں، صرف نیک عمل نہیں کرتے، ساتھ میں کیا کرنا پڑے گا، اس عقیدے کا لوگوں تک پہنچانا ہوگا، اس توحید کو لوگوں تک پہنچانا پڑے گا، اس ایمان کو لوگوں تک دعوت دینی پڑے گی، جو نیک اعمال کر رہا ہے وہ نیک اعمال بھی لوگوں تک پہنچانا پڑے گا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرنی پڑے گی۔ آج کتنے لوگوں میں یہ چیز ہے تیسری؟ پھر یہ تیسرا معاملہ جب ہوگا، آج اتنا آسان نہیں ہے، عقیدے پر پابند رہنا، نیک اعمال کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ لوگوں کے اندر اس کی دعوت دینا، یہ تو اور مشکل کام ہے، جان بھی جا سکتی ہے، گئی ہے انبیاء کی جانیں، گئی ہے داعیوں کی جانیں، جو انبیاء کے اصحاب بن کر، جنہوں نے نبی کی طریقوں پر عمل کر کے اس دین کی اشاعت، نشر و اشاعت کے اندر لگے تھے، لوگوں نے ان کی بھی جانیں لی ہے، تاریخ گواہ ہے، واقعات قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اس لیے آدمی جان کو جوخم میں نہیں ڈالنا چاہ رہا، بڑا سیفٹی لائف جی لوں گا، میں سیفلی مر کر اس دنیا سے چلے جاؤں گا، نہیں، یہ دنیا میں کوئی سیفٹی نہیں ہے۔ سیف سائڈ آدمی وہ ہے، محفوظ آدمی وہ ہے جو قرآن و حدیث کے تقاضے کو پورا کر کر زندگی گزارے۔ رہا یہ دنیا کی چھوٹی موٹی مصیبت ہے، تکلیفیں، یہ تو آتے رہے گی، اسی لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے چیز کا بھی تذکرہ کیا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر یہی نہیں ہے کہ لڑائی ہو رہی آدمی نے صبر سے کام لو، صبر سے کام لو، لڑائی نہ کرنا یہ صبر ہے، غصہ نہ آنا یہ صبر ہے، گناہ نہ کرنا یہ صبر ہے، نیکی پر جم جانا یہ صبر ہے۔ ہم نے صبر کا معنی صرف یہ سمجھا ہے کہ آدمی کو غصہ آ جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا، ذرا صبر سے کام لو، ذرا اونچی آواز سے صبر سے کام لو۔ ارے صبر تو تب ہے جب معاملہ ہی ایسا نہ آئے۔ ہم نے صبر کو محدود کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کے بعد صبر کا ذکر کیا، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق۔ اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے انسان کو صبر کی، کچھ بھی ہو جائے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہوگا، حالات کیا بھی بن جائے عمل صالح کرتا رہنا پڑے گا، حالات کچھ بھی ہو جائے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہنا پڑے گا۔ یہ معاملہ ہوگا صبر کا، استقامت کا۔ اسی لیے علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں، لِأَنَّ اللَّهَ حَكَمَ بِالْخِسَارِ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ إِلَّا مَنْ كَانَ عَاتِيًا بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْإِيمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ التَّوَاصِي بِالْحَقِّ وَالتَّوَاصِي بِالصَّبْرِ۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمام انسانوں پر خسارے کا حکم لگا دیا، نقصان کا حکم لگا دیا، مگر وہ شخص جو ان 4 چیزوں کو بیک وقت اپنی زندگی میں لائے، ہمیشہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، چاروں چیزیں ایٹ اے ٹائم 24 hours in 7، 12 months، 1 year، ٹوٹل لائف، پوری زندگی، موت تک یہ 4 چیزیں بیک وقت ہر زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ ایک بھی چیز نہیں رہی، مقصد حیات سے ہٹ گیا، وہ زندگی کے مقصد کو نہیں پایا۔ وہ آج ہم کچھ لے کر خوش ہیں کہ ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہماری خوش فہمی ہے، پتہ چلے گا مرنے کے بعد کل قیامت کے دن کہ یہ خوش فہمی تھی، یہ آخرت کو برباد کر کے ہم دنیا میں زندگی گزار رہے تھے۔ میرے دوستو،
انسان آج تک یہ سمجھ نہیں پایا زندگی کا تقاضا کیا ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ان دو چیزوں میں فرق نہ کرنے کی بنا پر انسان کی زندگی اس حالت پر پہنچ چکی ہے۔ تقاضا اور مقصد دو لفظ ہے، اب ذہن میں رکھنا۔ تقاضا حیات، تقاضا مقصد حیات، تقاضا حیات، مقصد حیات۔ زندگی کے کیا تقاضے ہیں اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا تقاضا ہے اس کے جسم میں روح ہو، یہ تقاضا ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا تقاضا ہے اس روح کو بچانے کے لیے، اس جان کو بچانے کے لیے اس کو غذا دے، رزق دے، کھانا پینا دیتا رہے، یہ تقاضا ہے، مقصد نہیں ہے۔ اس روزی روٹی کو پانے کے لیے آدمی کاروبار کرے، تجارت کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، کوئی بھی ایکٹیویٹی کرے، کوئی بھی ذریعہ، کوئی بھی سبب اختیار کرے، یہ زندگی کا تقاضا ہے، مقصد نہیں ہے۔ یہ تقاضے کو پورا کرنے کے لیے آدمی کوئی بھی راستے اختیار کر سکتا ہے، لیکن وہاں بھی رب نے صحیح غلط کا فرق دے کر کہا، حلال و حرام کا فرق دے کر کہا کہ تو وہ تقاضے کو پورا کرنے کے لیے حلال ذرائع اختیار کر۔ وہ ذرائع آٹو چلانے کے ہو سکتے ہیں، لیبر کام کے ہو سکتے ہیں، مزدوری کے ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر کے ہو سکتے ہیں، انجینئر کے ہو سکتے ہیں، پروفیسر کے ہو سکتے ہیں، ایک بڑے بزنس مین کے ہو سکتے ہیں، چھوٹے موٹے کاروباری کے ہو سکتے ہیں۔ یہ ذرائع صرف تقاضے ہیں زندگی کے، مقصد نہیں ہے۔ آج انسان نے اسی تقاضے کو مقصد بنا لیا ہے۔ ایک نوجوان کو پوچھو تیرا مقصد زندگی کیا ہے، تو وہ تقاضے کو زندگی کا مقصد بتا رہا ہے۔ میری خواہش ہے، میرا مقصد ہے، میرا پلان ہے، فیوچر، میرا مستقبل ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوں۔ اب پوری محنت لگا رہا ہے، پوری انرجی صرف کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ وہ ڈے ون سے اسکول میں قدم رکھا۔ ارے اس سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ کھلونوں کے اندر ڈاکٹر کٹ دلا کر اس کے ذہن میں ڈالتے تجھے یہی بننا ہے، آج سے ہی تو ڈاکٹر کے کھلونوں سے کھیلتا رہے۔ اس کے مائنڈ کو وہیں سے بنایا جاتا ہے کھلونوں کے ساتھ کہ تجھے ڈاکٹر بننا ہے آگے۔ اب اسی مقصد کے ساتھ وہ بڑھ رہا ہے۔ کبھی فیل ہو گیا کسی کلاس کے اندر تو سوچتا ہے زندگی کے مقصد میں فیل ہو گیا۔ 10th میں فیل ہو گیا، ابھی رزلٹ آیا ہے 10th کا، نہیں ممکن ہے بعض پاس ہوئے ہوں گے، بعض فیل ہوئے ہوں گے۔ انہیں لگ رہا ہے کہ میری تو لائف گئی، میں تو گیا، میری تو زندگی گئی، ہو گیا میرا معاملہ 10 میں فیل، 2 پیپر بیک ہو گیا، ہمت ہار گیا، مایوس ہونے لگا، ڈپریشن میں چلا گیا، یہاں تک کہ کبھی ٹرین کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، بس ٹرین تو میری زندگی کا خاتمہ کر دے، پٹریوں پہ جا کے سو گیا، کوئی بلڈنگ سے چھلانگ لگا دیا، کوئی زہر کھا کر سو گیا۔ ارے یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ تو تقاضا تھا زندگی کا کہ کچھ زندگی کو گزارنے کے لیے اسباب کو اختیار کر لے۔ تو ماں باپ بھی کبھی اتنا پریشر ڈالتے ہیں، کیا میں کر رہا تھا، کتنا تیرے کو کام تک نہیں لگا تھا، پھر بھی فیل۔ ارے زندگی کے مقصد میں فیل نہیں ہوا ہے، وہ تو صرف ایک تقاضے میں فیل ہوا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ 10th PUC پاس کر کے ڈاکٹر ہی بنے، ممکن ہے اس کے اندر کوالٹی ہو ایک بہترین بزنس مین بننے کے، ممکن ہو وہ اڈانی امبانی کو بھی بیٹ کر جائے، اس کو پیچھا کر کے چلا جائے، اس کے اندر بزنس کی کوالٹی ہو، تم نے ڈاکٹری کرنے کے لیے مجبور کیا۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر ٹیکنکس ہو کہ کوئی جا کر آگے سائنسداں بنے، لیکن تم نے ڈاکٹر بنا کے اس کو اسٹاپ کر دیا۔ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ تیرے لیے زندگی کے تقاضے کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ ہم نے تھوپا ہے اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو کبھی نوجوانوں پر، اور اس کو اس کا مقصد دے کر بیچارے تیری زندگی کا یہی مقصد ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ اسی لیے یہ تقاضے زندگی میں آدمی فیل پاس ہوتے رہتا، کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، کامیابی ملے نہ کامیابی ملے، ایک تقاضا ہے، زندگی گزارنے کے لیے ایک سبب تھا۔ دوسرا وہ نہیں اور صحیح، وہ نہیں اور صحیح، یہ نہ اور صحیح، مایوسی نہیں، یہ تقاضے ہیں پوری زندگی کے، لیکن انسانوں نے اسی کو مقصد سے بنا لیا ہے۔ کسی کا مقصد ہے کماؤں گا، جماؤں گا، بلڈنگیں بناؤں گا، پراپرٹیز بناؤں گا، بچوں کو ایسا کروں گا، ویسا رکھوں گا، ایسے گھر میں رکھوں گا، وہ آسان دوں گا، وہ آرامیاں دوں گا، وہ عیش کی زندگی دوں گا۔ یہ سب تقاضے ہیں لائف کے۔
مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہ 4 چیزیں ہیں مقصد۔ کامل مومن بناؤ، وہاں فیل ہو رہا ہے تو سمجھو یہ مقصد زندگی کو کھو رہا ہے، اعمال میں پیچھے ہے، نیک اعمال نہیں کر رہا، کتاب و سنت کے مطابق اس کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے، یہاں پریشان ہو جاؤ، یہاں پریشان ہو جاؤ، میرا بیٹا برباد ہو رہا ہے، میرے بیٹے کی زندگی کا مقصد تباہ ہو رہا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو زندگی دی تھی وہ زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہو رہا ہے، مقصد بھلا چکا ہے۔ یہ دیکھو کہ وہ تواصی بالحق میں لگا ہے کہ نہیں، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا ہے کہ نہیں لگا ہے، لگا ہے تو کامیاب مقصد کی زندگی گزار رہا ہے، وہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس زندگی کے اندر جی رہا ہے وہ، لیکن وہاں فیل ہو رہا ہے تو سمجھ لو فیل ہو رہا ہے وہ زندگی کے مقصد میں ہے، اور ان معاملات کے اندر تھک رہا ہے، ہار رہا ہے، مایوس ہو رہا ہے، نہیں ایمان پہ عمل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، نیک عمل کرنا نہیں، کالج میں ہوں داڑھی نہیں رکھنا میں، پنچے ٹکنے سے اوپر رکھنا میرے لیے مسئلہ ہے، وہاں بولو بیٹے تو کامیاب زندگی حق سے حقیقی مقصد جو زندگی کا ہے اس میں تو فیل ہونے کی کوشش کر رہا، وہاں ثابت قدم صبر کی تلقین کرو۔ اس چیز کو ہم نہیں سمجھ رہے میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بلڈنگوں کا، ڈگریوں کا، دولت جائیداد کا، تو ہم کتنی زندگی کے اندر عیش کے ساتھ گزار کر آئے تھے اس کا سوال نہیں ہوگا۔ جو اس حیات کے لیے مقصد دیا گیا تھا انسان کے لیے، انہی مقصد کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ جیسے حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن 5، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه فيما انفقه، وماذا عمل فيما علم۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی اللہ الرحمٰن نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر لایا ہے۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن بنی آدم کے دونوں قدم، ایک قدم بھی بولا جا سکتا تھا نا، قدمہ تسنیہ کہتے غلایا گیا، لا تزول قدمہ ابن آدم، بنی آدم کے دونوں قدم ہل نہیں سکیں گے قیامت کے دن، کہاں سے؟ من عند ربہ، اپنے رب کے پاس سے۔ ابھی دیکھیں ہوں گے میں کھڑا ہوں 2 پیروں پر، ذرا تھک رہا ہوں تو ایک پیر پہ زیادہ سہارا لے رہا ہوں، دوسرے پیر کو تھوڑا ریلیف دے رہا ہوں، اور آدمی جب بیٹھتا ہے تو مانڈی چینج کرتا ہے، تھک گیا تو ذرا دوسری مانڈی پہ ذرا ویٹ زیادہ ڈالتا ہے، ایک کو ریلیف دے دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے اندر یہ حالت ہے۔ وہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال، only one day، ایک دن 50,000 سال کا، ہماری لائف زندگی بھی نہیں ہے پوری، 100 سال بھی نہیں جی پا رہے ہم۔ دیکھا جائے تو اس عمر کی عمر 60 سے 70 سال ہے، جو 70 سے زیادہ جی رہا نا بونس کی زندگی جی رہا ہے، وہ اس کی زندگی نہیں ہے۔ نبی نے کہا اس کی زندگی تو 60 سے 70 کی، اگر وہ امت محمدیہ میں ہے، اس سے جو زیادہ جی رہا جی لے رہا ہے، بونس لائف کی زندگی گزار رہا ہے وہ۔ تو آپ سوچیں یہ پوری زندگی 60-70 سال کی، لیکن وہ ایک دن جو اللہ کے پاس کھڑے ہونے کا ہے، جس کو میدان محشر بدلے کا دن، جو حساب و کتاب کا دن ہے، وہ کتنا ہے؟ 50,000 سنہ مما تعدون، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ آدمی کھڑا رہے گا، خالی کھڑا ہی رہے گا، بیٹھے گا نہیں، ہلے گا نہیں، اتنا ڈر اتنا خوف ہوگا کہ قدم کو بھی چینج نہیں کرے گا، بدل نہیں سکے گا، ہل نہیں سکے گا اپنے رب کے پاس۔ کب تک؟ جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افنیٰ، تجھے میں نے جو زندگی دی ہے 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کہاں گزارا؟ تو دینا پڑے گا پوری زندگی کا حساب، حساب کے لیے دیا اللہ نے زندگی ہے، ویسٹ گزار کر جانے کے لیے نہیں۔ میری زندگی ہے، میں کیا بھی کرتا ہوں، بولتے نا ماں باپ کو بہت ہو گیا تمہارا، گھر کو آنا دل نہیں پڑ رہا، بار بار تمہارا ٹینشن،
नौजवान दीदे दिखा रहा है बाप को, झिड़कियां दे रहा है मां को, रात कट्टों पे गुजर रही है, सड़कों पर फुटपाटी बनकर जिंदगी गुजार रहा है, भिखारी की तरह कट्टों पे बैठा हुआ है। लोगों को गुस्सा आएगा, मुल्क साहब बहुत डेंजर अल्फाज इस्तेमाल कर रहे तुम, फिर हो सका तो दस्तखती मुहिम भी चलेगी, जबान संभाल के बात करो मुल्क साहब, क्या भी बोल लेते क्या। समझाने के लिए बोल रहा हूं मेरे दोस्तों, शायद मेरे नौजवानों के दिल में बात उतर जाए, एहसास हो जाए जो नौजवान को, अरे मेरी जिंदगी कहाँ गुजर रही है, मैं क्या गुजार रहा हूं। मकसद सिर्फ इतना है मेरे दोस्तों, किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को कोई वर्ड बोलना नहीं है। समझने की कोशिश करो, कभी अल्फाज बोलते हैं तो सिर्फ इस्लाह के लिए बोले जाते हैं। तो आज नौजवानों की हालत वही है, कट्टों पर जिंदगी, चौराहों पर जिंदगी, फुटपाथों पर जिंदगी, सड़कों पर जी रहा है। इसकी रातें रब की इबादत में गुजरनी चाहिए थी, तहज्जुद में खड़े होने चाहिए था, इसके कदम रब की बारगाह में खड़े होनी चाहिए था कुरान मजीद की तिलावत करते हुए। लेकिन आज रोडों पर पुलिस की गालियां, उसके डंडे खाते हुए जिंदगी जी रहा है वो। इसीलिए उम्र मिली है या बेमकसद जिंदगी है, ये लाइफ का मकसद नहीं है। समझो मेरे दोस्तों, एक एक मिनट का हिसाब देना होगा रब की बारगाह में। इस 60, 70, 80 साल, ये जो गिनती है 100 साल 80 साल की, एक एक गिनती का हिसाब देना होगा कल क़यामत के दिन। हिल नहीं सकेंगे हम। हमारे कितने पल होंगे जो हमने गुजार दिए, कितने दिन होंगे जो गुजार दिए, आज माइंड में, दिमाग में भी नहीं है मैंने क्या क्या किया था आज से 50 साल पहले, याद भी नहीं होगा। मगर नाम अमाल याद दिलाएंगे कल क़यामत के दिन, होगा नाम अमाल हाथ में, हिसाब देना होगा हमें। वान शबाबी फी माबला, जवानी की लाइफ बहुत अहम जिंदगी है, ये इंपॉर्टेंट लाइफ है ये। हालांकि 100 साल 80 साल में ये जवानी का पीरियड भी आ गया था, मगर फिर भी अल्लाह बतौर खास पूछेगा, क्योंकि खास होता है ये। इसमें कोई समझ में नहीं आता, कोई दिखाई नहीं देता, बाप बाप नहीं दिखाई देता, माँ माँ नहीं दिखाई देती, कोई बड़ा छोटा कुछ भी फर्क नहीं। कौन रे बोलकर खड़ा हो सकता, तू कौन बोल सकता, तेरा क्या है, मेरी जिंदगी। किसी को भी ललकार सकता है, किसी को भी दीदे दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके रगों में जवान खून है, वो किसी चीज से भी टकरा सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो उसको लगता है कि मैं जवान हूं, मुझे कौन रोक सकता है। इसीलिए अल्लाह कह रहा है, इस जवानी के बारे में भी मैं पूछूंगा कल क़यामत के दिन, तूने जवानी में मेरे लिए क्या किया। इसलिए जवानों, दीवानों की तरह जिंदगी मत गुजारो, प्रेमियों की तरह जिंदगी मत गुजारो, मजनूओं की तरह जिंदगी को मत गुजारो। इस जिंदगी को गुजारो उस तरह से जो तुम्हारे नबी, हमारे नबी, तमाम कायनात के लिए जो रसूल बनाए गए, जो रहमतुल लिल आलमीन है, खातमुन नबीयीन है, मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है उस तरफ पर जीने की कोशिश करो। वो सोचो कि तुम्हारा लाइफ स्टाइल, तुम्हारी जिंदगी के लिए नमूना रहबर जिस रब ने जिन्हें बनाया वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रब कहता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। जवानी के बारे में पूछा जाएगा, माल के बारे में पूछा जाएगा, कहां से कमाया था, कहां से कमाया था, कौन सा जरिया इख्तियार किया था। तो इसलिए कमाने से पहले सोचना, कैसा कमा रहा हूं मैं, कहां से कमा रहा हूं, मेरे रब ने इजाजत दी कि नहीं दी, मेरे नबी ने इजाजत दी कि नहीं दी। फिर खर्च करने से पहले भी सोचना पड़ेगा, वो फीमा अनफको कहां खर्च किया, इसका भी सवाल होगा। बीड़ी में उड़ाया था, सिगरेट में उड़ाया था, गुटखे में उड़ाया था, पान पराग में उड़ाया था, बेटी के खर्च शादी पर उड़ा दिया था, कहां उड़ाया था, सूदखोरी में उड़ा दिया था, होटलिंग में उड़ा दिया था, पार्टीज में उड़ा दिया था, नशा करने में उड़ाया था, कहां उड़ाया था। रब उससे के बारे में भी पूछेगा, वो फीमा अनफक़हु, कहां तूने खर्च किया। पांचवा सवाल होगा, मादा आमिला फीमा आलिमा, जो तुझे इल्म दिया गया था उस पर अमल क्या किया। तफसीलात बहुत हो सकती है, लेकिन वक्त शायद ज़्यादा होने जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, जिस ज़िंदगी में ये 4 चीज़ें, ईमान, अमल सालेह, तवासिबिल हक़, तवासिबिल सब्र, एट ए टाइम, बैक वक्त, हमेशा मौत तक, जिसकी ज़िंदगी में यह है वो मकसद की ज़िंदगी गुजार रहा है। प्रॉफिट,
بینیفٹ فائدے والی زندگی گزار رہا ہے، جس کی زندگی میں ایک بھی نہیں ہے ان میں سے، ایک بھی. پہلا ایک تو بہت اہم ہے، اس کے بعد یہ 3 ویسٹ. پہلے ایک ہے، اس کے بعد یہ 3 نہیں ہے. وہ ایک بھی نقصان سے نہیں بچائے گا. ایک نہ ایک دن بچائے گا، الگ معاملہ ہے. ایک نہ ایک دن بچائے گا، الگ معاملہ ہے. لیکن کلی طور پر بچائے نہیں. اس لیے تینوں چیزیں بات کی بھی ضروری ہے، مکمل نقصان سے بچنے کے لیے، اور مقصد والی زندگی گزارنے کے لیے، بے مقصد زندگی سے بچنے کے لیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمرتدة والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأعز وأجل وهم وأتم وأكبر.